مضامین قرآنی افضل مشکات کی زبانیں۔ پارہ نمبر 20۔ قرآن مجید کے 20ویں پارے کا آغاز امن خلق السماوات والارض کے الفاظ سے ہوتا ہے۔ 20ویں پارے کا ابتدائی حصہ سورہ نمل، درمیانی حصہ سورہ قصص، جبکہ پارے کا آخری حصہ سورہ عنکبوت کی کچھ آیات بینات پر مشتمل ہے۔ 20ویں پارے کے آغاز میں اللہ رب العالمین اپنی شان الوہیت کا ذکر فرماتا ہے اور سوالیہ انداز میں لوگوں سے پوچھتا ہے کہ کون ہے جس نے یہ رنگ و بو کو پیدا کیا؟ کون ہے جس نے زمین کو قرار عطا فرمایا؟ کون ہے جس نے آسمان کو چھت بنایا؟ کون ہے جو طرح طرح کی نعمتیں تمہیں عطا فرماتا ہے؟ کون ہے جس نے نہریں بہائیں؟ کون ہے جس نے زمین میں پہاڑوں کو جمایا؟ کون ہے جو تمہارے دکھ درد کی دوا ہے؟ وہ کون ہے جس نے زندگی کی ابتدا کی؟ کون ہے جو موت دیتا ہے؟ آخر وہ کون ہے جو دکھ میں، درد میں، غم میں تمہاری دعائیں سنتا ہے؟ وہی اللہ ہے جو معبود برحق ہے۔ اسی پارے میں اللہ رب العالمین آخرت کا ذکر فرماتا ہے کہ وہ ایک دن آنے کو ہے جب سب اس کے حضور پیش ہوں گے اور ان سے ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ وہ تو کافر ہی ہیں جو اس کے منکر ہیں، جو بالآخر جہنم کے گڑھوں میں پھینک دیے جائیں گے۔ پھر سورۃ القصص کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین تفصیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرماتا ہے کہ کن حالات میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ فرعون نے عام اعلان کروا رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ جب تک تمہیں خطرہ محسوس نہ ہو بچے کو دودھ پلاؤ، اور جب خطرہ محسوس ہو تو اسے ایک صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈال دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب خطرہ محسوس کیا تو ننھے موسیٰ کو صندوق میں بند کر کے پانی کے سپرد کر دیا۔ ادھر یہ صندوق حکم خداوندی سے فرعون کی بیوی کے پاس پہنچ گیا۔ کھولا تو ایک پیارا سا بچہ دیکھا تو اسے سینے سے لگا لیا۔ فرعون کے گھر ہی میں آپ پلنے لگے اور فرعون ہی کے گھر میں آپ کا نام موسیٰ رکھا گیا۔ یہ قبطی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے جو پانی سے ملا۔ یوں قدرت خداوندی سے وہ بچہ جسے فرعون نے قتل کرنا تھا، جسے بڑا ہو کر فرعون کو انجام تک پہنچانا تھا، وہ اسی کے گھر میں پرورش پانے لگا۔ اسی بارے میں اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مصر سے ہجرت کرنا، مدین پہنچنا اور وہاں دیکھنا کہ کچھ لوگ پانی کے حصول کے لیے طویل قطار بنائے کھڑے ہیں، جبکہ قریب 2 شریف النفس لڑکیاں کھڑی اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر ان کی مدد کرتے ہیں اور ان کو پانی بھر کر دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک اپنے گھر سے واپس آ کر موسیٰ علیہ السلام کو کہتی ہیں کہ ہمارے ابا آپ کو بلاتے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ جب آپ اس بزرگ سے ملتے ہیں تو در حقیقت وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ آپ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس قیام کرتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام اپنی ایک بیٹی جس کا نام صفورہ تھا آپ کے نکاح میں دے دیتے ہیں۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ واپس اپنے ملک کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو کیسے کوہ طور کے قریب ایک جھاڑی سے آپ کو اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا اور آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ 20ویں پارے کی سورہ قصص ہی میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے معجزوں کا ذکر فرمایا، فرعون کے لشکر کا غرق ہونے کا ذکر فرمایا۔ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قارون اور حامان کا ذکر بھی فرمایا کہ کیسے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اپنے انجام کو پہنچے۔ 20ویں پارے کا آخری حصہ سورہ عنکبوت کی کچھ آیات بینات پر مبنی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے مکڑی اور اس کے گھر یعنی جالے کا ذکر کیا ہے، جس کی وجہ سے اس سورہ کا نام عنکبوت ہے۔ عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں۔ اس سورہ کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کا ذکر خیر کیا کہ کیسے وہ اپنے مومن بندوں پر آزمائشیں ڈالتا ہے اور انہیں آزماتا ہے۔ اسی سورہ میں اللہ رب العالمین والدین سے نیک سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ پارے کے آخر میں اللہ رب العالمین مختلف قوموں کا ذکر فرماتا ہے جن میں قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط شامل ہیں۔ 20ویں پارے کے اختتام پر اللہ رب العالمین مکڑی کی مثال دیتا ہے کہ مشرکین کی مثال اس مکڑی کی سی ہے جو جالا بنتی ہے۔ مکڑی اور اس کا گھر یعنی جالا انتہائی ناپائیدار ہیں، جن کی کوئی بنیاد نہیں۔ بالکل ایسے ہی مشرکین ہیں کہ جن کے عقائد و نظریات کی کوئی بنیاد اور مضبوطی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔